بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بعثت خبر نامہ میں خوش آمدید۔ 14 جولائی 2021 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ خیبر پختونخوا کے ضلع اپر کوہستان میں داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ کے قریب حملے میں 9 انجینئرز، 2 فرنٹیئر کور کے اہلکاروں سمیت کم از کم 12 افراد جہاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ چین نے پاکستان سے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ سے قبل ایک بار پھر کورونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1980 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ طالبان نے پاکستان اور افغانستان کے مابین مرکزی گزرگاہ سپن بولدک بارڈر کراسنگ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ افغان طالبان نے افغانستان میں جاری امن عمل میں پاکستان کی ڈکٹیشن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کشمیر میں بھارتی قابض فوج نے مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب عالمی طاقتیں افغانستان سے نکل رہی ہیں، کابل حکومت کی بھارت سے کافی توقعات وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ انڈیا سے عسکری مدد طلب کریں گے۔ تعلیمی اداروں میں بریانی کے ڈبوں میں آئس نشہ سپلائی کرنے والا بین الاقوامی گروہ پکڑا گیا۔ ملزمان سے 7 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی آئس برآمد کر لی گئی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کے علاقہ زیوا میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک، جبکہ پاک فوج کا ایک افسر اور جوان شہید ہو گئے۔ ایران کے نو منتخب صدر سعید ابراہیم رئیسی نے النخالہ اور ہانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یقین رکھیں ایران فلسطین کی حمایت کرتا رہے گا اور بیت المقدس کی آزادی تک فلسطینیوں کی مدد جاری رہے گی۔ سعودی عرب کے جنوبی شہر الخرج میں واقع اسلحے کے گودام میں زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل میں اپنے سفارت خانے کا افتتاح کر دیا ہے۔ یمنی فورسز کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کے صوبہ البیضا میں یمنی فورسز اور قبائل نے دہشت گرد تنظیموں القاعدہ اور داعش کا صفایا کر دیا ہے۔ اور کوئٹہ کے فاطمہ جناح اسپتال کے ماہر امراض سینہ ڈاکٹر شیرین خان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں سامنے آنے والی کورونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویریئنٹ زیادہ مہلک ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے ضلع اپر کوہستان میں داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ کے قریب حملے میں 9 انجینئرز، 2 فرنٹیئر کور کے اہلکاروں سمیت کم از کم 12 افراد جہاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ چین نے پاکستان سے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کوہستان پولیس کے اعلیٰ اہلکار نے میڈیا کو بتایا کہ بدھ کی صبح بس ورکرز کو داسو ڈیم کے مقام پر لے جا رہی تھی کہ راستے میں اس میں دھماکہ ہو گیا۔ پولیس کے مطابق جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا وہاں موبائل سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے رابطے میں مشکل ہو رہی ہے۔ تاہم ان کے مطابق ریسکیو سروسز سمیت پولیس کی ٹیم وہاں واقعے کے چند لمحے بعد پہنچ گئی اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار کے مطابق دھماکے کے بعد بس گہری کھائی میں گر گئی۔ ہلاکتوں کے علاوہ ایک چینی انجینئر اور ایک سیکورٹی اہلکار لاپتہ ہیں۔ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور ایئر ایمبولینس کے ذریعے زخمیوں کو ریسکیو کرنے کا کام جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چینی شہریوں سمیت پیراملٹری سیکورٹی فورس کے 2 اہلکار بھی جان سے ہار گئے۔ انہوں نے بتایا کہ چینی شہریوں سمیت پیراملٹری سیکورٹی فورس کے 2 اہلکار بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابا روان نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اسے ایک بزدلانہ حملہ قرار دیا اور کہا کہ اس سے پاکستان اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان خصوصی اقدامات سے توجہ نہیں ہٹ سکتی۔ دفتر خارجہ نے بھی ہلاکتوں کی تعداد 12 بتائی، جن میں 9 چینی شہری شامل ہیں۔ اس سے قبل 10 ہلاکتوں کی اطلاعات سامنے آئی تھی۔ ادھر چین نے پاکستان سے واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ چینی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں اس واقعے کو دھماکہ قرار دیا گیا ہے۔ اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ ملک میں چینی شہریوں، تنظیموں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے مجرمان کو سخت سے سخت سزا دے۔
ملک بھر میں عید الاضحیٰ سے قبل ایک بار پھر کورونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1980 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 47,472 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1980 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث کراچی سمیت سندھ بھر میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ حکومت سندھ نے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث ایک بار پھر سکولز، پارکس اور ہوٹل بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی میں انڈور ڈائننگ جمعرات سے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا مثبت آنے کی شرح 13.04% ریکارڈ ہوئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں بڑھتے کیسز کے باعث مزید 6 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے، جبکہ کورونا رسک الاؤنس نہ ملنے پر وفاقی دارالحکومت کے سرکاری اسپتالوں کے عملے نے کام چھوڑ کر ہڑتال کر دی ہے۔ ہڑتال کے باعث اسپتالوں کی OPDs بند ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ویکسینیشن سینٹر کے عملے نے بھی کام بند کر دیا، جس کے باعث ویکسینیشن کے لیے آنے والے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ طالبان نے پاکستان اور افغانستان کے مابین مرکزی گزرگاہ سپن بولدک بارڈر کراسنگ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی سرحد سے متصل افغان ضلع سپن بولدک پر قبضے کے لیے حملہ کیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین مرکزی گزرگاہ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ طالبان نے 20 سال بعد افغانستان کی جانب سے باب دوستی کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ باب دوستی پر طالبان نے افغانستان کا قومی پرچم اتار دیا اور طالبان امارت اسلامی کا سفید پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ ترجمان طالبان نے اپیل کی کہ شہری اور تاجر آج باب دوستی کی جانب نہ آئیں۔ دوسری جانب افغان محکمہ ٹرانسپورٹ نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں چمن قندھار شاہراہ پر طالبان نے کنٹرول کر لیا ہے، جس کے باعث آمد و رفت معطل ہے۔ علاوہ ازیں لیویز حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھی باب دوستی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے، جس کے باعث تجارت بھی معطل ہے۔ باب دوستی پر اضافی سیکیورٹی تعینات کر کے پاک افغان بارڈر پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ افغان طالبان نے افغانستان میں جاری امن عمل میں پاکستان کی ڈکٹیشن کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے واضح کیا کہ افغانستان میں رونما ہونے والی نئی سیاسی صورتحال میں اسلام آباد کی جانب مشوروں کا خیر مقدم کریں گے، لیکن اس ضمن میں کسی بھی قسم کی کسی سے کوئی ڈکٹیشن ناقابل قبول ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی ہدایت قبول کرنا ہمارے قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں سہیل شاہین نے کہا کہ ہم کسی گروہ یا فرد کو افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور یہی ہماری پالیسی ہے۔ دوسری جانب طالبان کے رسمی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دہشت گرد ٹولے داعش کو اپنا دشمن بتاتے ہوئے کہا کہ طالبان کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ترجمان طالبان نے پاکستان کے حوالے سے کہا کہ یہ ملک ہمارا وطن ثانی ہے اور دونوں ممالک میں مشترکہ اقدار پائی جاتی ہے اور ہم لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی پر اسلام آباد کے قدرداں ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان TTP پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور ہم اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کرتے اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں بدامنی پھیلے اور کوئی ہماری سرزمین کو اس کے خلاف استعمال کرے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا کہ طالبان کی طرف سے افغان عوام کو کوئی گزر نہیں پہنچے گی اور وہ ان کی جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ دوحہ میں ہمارا ایک مذاکراتی وفد موجود ہے اور امید ہے کہ مذاکرات کامیاب رہیں گے۔ کشمیر میں بھارتی قابض فوج نے مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ ضلع پلوامہ میں قابض بھارتی فورسز نے نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوج نے آپریشن کے دوران متعدد افراد کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ ضلع پلوامہ اور جنوبی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی۔ گزشتہ روز دنیا بھر میں یوم شہدائے کشمیر منایا گیا اور 13 جولائی 1931 میں شہید ہونے والے 22 نوجوانوں کی یاد میں تقاریب کا انعقاد ہوا۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر جیل کے باہر ڈوگرا مہاراجا کی افواج کی جانب سے 22 مظاہرین کو شہید کر دیا گیا تھا، جب ایک اذان کے 17 کلمات کو ادا کرنے کے لیے وادی کشمیر کے 22 جوان کھڑے ہو گئے تھے۔
ایک ایسے وقت میں جب عالمی طاقتیں افغانستان سے نکل رہی ہیں، کابل حکومت کی بھارت سے کافی توقعات وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ انڈیا سے عسکری مدد طلب کریں گے۔ افغانستان کا کہنا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ اس کی بات چیت ناکام ہو جاتی ہے تو ضرورت پڑنے پر وہ بھارت سے فوجی امداد طلب کر سکتا ہے۔ نئی دہلی میں افغان سفیر فرید محمود زئی نے ایک مقامی انگریزی ٹی وی چینل سے بات چیت میں یہ تسلیم کیا کہ افغانستان میں اس وقت حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا اگر طالبان کے ساتھ امن مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ہم بھارت سے عسکری امداد طلب کریں۔ آنے والے برسوں میں اور زیادہ فوجی امداد چاہیے ہوگی۔ تاہم ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس موقع پر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھارتی فوجی افغانستان میں لڑائی کا حصہ بنے۔ محمود زئی کا کہنا تھا کہ شاید اس مرحلے پر ہماری جنگ لڑنے کے لیے افغانستان میں بھارت کے فوجیوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ ایسے وقت جب امریکہ سمیت تمام بیرونی فورسز افغانستان سے نکل رہے ہیں تو پھر بھارت سے وہ کس نوعیت کی عسکری مدد چاہتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ افغان فضائیہ کو بھارت کی مدد کی ضرورت ہوگی اور اس شعبے میں مزید مواقع تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ افغان سفارتکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغان پائلٹس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اور بھارت اپنے ملک میں افغان فوجیوں کو بہتر تربیت فراہم کر سکتا ہے۔ سفیر کے مطابق بھارت نے ہمیں پہلے ہی سے تقریباً 1 درجن ہیلی کاپٹرز فراہم کر رکھے ہیں۔ امریکہ نے بھی جو دیے ہیں وہ ہماری فوج کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ بھی انڈیا افغان فورسز کو عسکری ساز و سامان فراہم کرتا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں میں بریانی کے ڈبوں میں آئس نشہ سپلائی کرنے والا بین الاقوامی گروہ پکڑا گیا۔ ملزمان سے 7 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی آئس برآمد کر لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق آئی جی خیبر پختونخوا کی آئس اور دیگر منشیات کے خلاف بنائی گئی خصوصی ٹیم نے سی سی پی او پشاور کی زیر نگرانی گل بہار پولیس کے ہمراہ حجرے پر چھاپہ مار کر تعلیمی اداروں میں آئس سپلائی کرنے اور بنانے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ منشیات کی اس منی فیکٹری سے 7 کروڑ روپے مالیت کی آئس بھی برآمد ہوئی، جسے ملزمان بریانی کے ڈبوں میں ڈال کر فروخت کرتے تھے۔ پولیس کی اس کارروائی میں آئس کے بین الاقوامی ڈیلر سمیت 8 ملزمان بھی گرفتار کر لیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کے علاقہ زیوا میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک، جبکہ پاک فوج کا ایک افسر اور جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آپریشن کے دوران 3 دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کیا گیا۔ علاقے میں باقی دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے میں 25 سالہ کیپٹن باسط اور سپاہی حضرت بلال شہید ہوئے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر بلوچستان کے علاقے ہلمرگ میں آپریشن کیا، جس میں 2 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایف سی کا بہادر سپاہی فداء الرحمان شہید ہو گیا۔ شہید سپاہی کا تعلق چترال کے علاقے مستوج سے ہے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ مارے گئے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برآمد ہوا۔ دہشت گرد شہریوں اور فورسز کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے النخالہ اور ہانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یقین رکھیں ایران فلسطین کی حمایت کرتا رہے گا اور بیت المقدس کی آزادی تک فلسطینیوں کی مدد جاری رہے گی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور اسلامی جہاد تنظیم کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ نے ایران کے نو منتخب صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اسماعیل ہنیہ نے ایران کے صدارتی انتخابات میں سید ابراہیم رئیسی کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی اور فلسطینی کاز کی اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ زیاد النخالہ نے بھی آیت اللہ رئیسی کے لیے کامیابی کی دعا کی اور فلسطین نیز استقامتی محاذ کی حمایت کے لیے ایران کا شکریہ ادا کیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں آیت اللہ رئیسی نے بھی صہیونی حکومت کے خلاف سیف القدس جنگ میں بڑی کامیابی پر مبارکباد دی۔ ایران کے منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی نے النخالہ اور ہنیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یقین رکھیں ایران فلسطین کی حمایت کرتا رہے گا اور بیت المقدس کی آزادی تک فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ سعودی عرب کے جنوبی شہر الخرج میں واقع اسلحے کے گودام میں زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ سعودی وزارت دفاع نے دارالحکومت ریاض کے جنوب میں واقع شہر الخرج میں ایک ہولناک دھماکے کی خبر دی ہے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کئی کلومیٹر دور تک اس کی آواز سنی گئی۔
سعودی اتحاد اور وزارت دفاع کے ترجمان ترکی المالکی نے اپنے ایک بیان میں مقامی وقت کے مطابق صبح 5:10 پر ایک زوردار دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ دھماکہ الخرج شہر سے باہر ہوا ہے۔ بریگیڈیئر ترکی المالکی نے اس دھماکے کو ایک حادثہ بتایا اور کہا کہ یہ دھماکہ اسلحے اور گولہ بارود کے ذخیرے میں اتفاقی طور پر پیش آیا ہے۔ ترکی المالکی کے بقول اس واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے، تاہم واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل متحدہ عرب امارات میں واقع جبل علی کی بندرگاہ میں زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ بعض ذرائع نے اس دھماکے کو ایک حملے سے تعبیر کرتے ہوئے اسے ریاض اور ابوظہبی کے درمیان بعض مسائل پر جاری اختلافات سے مربوط قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل میں اپنے سفارت خانے کا افتتاح کر دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد محمود الخواجہ نے اسرائیل میں سادہ مگر پروقار تقریب میں سفارت خانے کا افتتاح کیا اور دفتر کے باہر اماراتی پرچم لہرا دیا۔ متحدہ عرب امارات اسرائیل میں سفارت خانہ کھولنے والی خلیجی ممالک کی پہلی ریاست بن گئی۔ اماراتی سفارت خانہ تل ابیب اسٹاک ایکسچینج میں قائم کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے پہلے سفیر محمد الخواجہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات کی بحالی کے بعد پہلی بار ہم نے معیشت، ہوائی سفر، ٹیکنالوجی اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں بڑے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ ہی اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لیپڈ نے ابوظہبی میں سفارت خانے اور دبئی میں قونصل خانے کا افتتاح کیا تھا اور دو طرفہ تجارت $675 ملین سے تجاوز کرنے کی توقع ظاہر کی تھی۔ یمنی فورسز کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کے صوبہ البیضاء میں یمنی فورسز اور قبائل نے دہشت گرد تنظیموں القاعدہ اور داعش کا صفایا کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق یمنی فورسز کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کے صوبہ البیضاء میں یمنی فورسز اور قبائل نے دہشت گرد تنظیموں القاعدہ اور داعش کا صفایا کر دیا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب نے القاعدہ اور داعش کے ذریعے جو حملہ کیا تھا اس کے جواب یمنی فورسز اور قبائل نے النصر المبین کارروائی کے دوران 72 گھنٹوں کے اندر القاعدہ اور داعش کا مکمل صفایا کر دیا ہے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی فورسز کی النصر المبین کارروائی میں سینکڑوں دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ النصر المبین کارروائی الظاہر اور الصوبہ شہروں میں 72 گھنٹوں تک جاری رہی، جس میں القاعدہ اور داعش کی بساط کو لپیٹ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم البیضاء کے عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے النصر المبین کارروائی میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ اور کوئٹہ کے فاطمہ جناح اسپتال کے ماہر امراض سینہ ڈاکٹر شیرین خان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں سامنے آنے والی کورونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویریئنٹ زیادہ مہلک ہے۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر شیرین خان نے کہا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے مریض کے بیمار ہونے کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے، اس میں تیز بخار، جسم درد ہوتا ہے اور یہ بہت جلد پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، اس کی تشخیص کا وقت بھی بہت کم ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں پہلے بڑی عمر کے لوگ کورونا میں مبتلا ہو رہے تھے، اب درمیانی عمر کے نوجوان بھی کورونا کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر شیرین خان کا کہنا تھا کہ فاطمہ جناح اسپتال میں کورونا میں مبتلا اتنے مریض آ رہے ہیں کہ کوئی بھی بیڈ 30 منٹ بھی خالی نہیں رہتا ہے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔